بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں وقاص عزیز اور آپ دیکھ رہے ہیں وقاص عزیز آفیشیل۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ پر جب میں نظر دوڑاتا ہوں تو 14 اگست 1947 سے پہلے قیام پاکستان کی دو دہائیوں کے قریب مشتمل جو جد و جہد پاکستان ہے، وہ مجھے بہت واضح طور پر سیاسی بصیرت عطا کرتی ہے بطور سیاست اور صحافت اور ادب کے طالب علم کے۔ لیکن جیسے ہی 14 اگست 1947 کا سورج طلوع ہوتا ہے اور پاکستان کا نوزائیدہ پاکستان کا سیاسی سفر شروع ہوتا ہے تو اس میں ہمیں بے شمار اتار چڑھاؤ دکھائی دیتے ہیں۔ یہ حوالہ بنیادی طور پر دینے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے یہ بطور طالب علم تلاش ہے کہ ہماری سیاسی تہذیب کہاں سے جنم لے رہی ہے، ہماری سیاسی تہذیب آج کہاں کھڑی ہے، کیا ہمارے پاس کوئی اپنی سیاسی تہذیبی روایات موجود ہیں؟ جب میں ان سوالوں کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ماضی کے دریچوں میں جھانکتا ہوں تو سردار عبدالرب نشتر، لیاقت علی خان، فاطمہ جناح، قائد اعظم محمد علی جناح، مطلب ایک پوری لیگیسی ہے جو ہمیں دکھائی دیتی ہے قیام پاکستان کی جد و جہد میں عملی طور پر۔ اس کا تعلق کسی فرقے سے، کسی نظریے سے، کسی ایسی چیز سے نہیں ہے جو تعصب کی بنیاد پر ہو۔ اس کا تعلق صرف اور صرف پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب تک یہ نعرہ نہیں ملا تھا، اس سے پہلے کی بھی میں بات کر لیتا ہوں، اس سے پہلے کی بھی جد و جہد کو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، تب بھی مجھے نظریاتی سیاست دکھائی دیتی ہے جس میں اقدار موجود ہیں، جس میں روایات موجود ہیں، جس میں حمیت موجود ہے، جس میں غیرت موجود ہے، اور یقیناً یہ بڑی قوموں کا شیوا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو آپ کبھی بھی ایک بڑی قوم نہیں بن سکتے۔ آج نہایت افسوس کے ساتھ میرا سر جھکا ہوا ہے، میرا دل جھکا ہوا ہے، میری روح کے اشک جو ہیں وہ اس وقت پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، اور اس کی وجہ ہمارے محترم نواز شریف صاحب، ان کے فالورز اور پھر ان کی پوری پولیٹیکل رجیم۔ اس کی بنیادی وجہ پاکستان تحریک انصاف کی فالوشپ، اس کی بنیادی وجہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ، اس کی بنیادی وجہ گزشتہ 2 دہائیوں میں ہم نے جن سیاسی روایات کو جنم دیا ہے اور بقول عمران خان صاحب کے انہوں نے ایک 22 سالہ جد و جہد کی ہے، وہ جد و جہد کس چیز کو جنم دے رہی ہے؟ سیاسی تشدد کو جنم دے رہی ہے۔ سیاست میں تشدد نہیں ہوتا، سیاست میں سیاست ہوتی ہے، اس میں مہرے چلے جاتے ہیں، اس میں بات کو سنا جاتا ہے، بات کو کاؤنٹر کیا جاتا ہے، اس میں دلیل ہوتی ہے، اس میں لوگوں کی بات ہوتی ہے، اس میں عوام کے ساتھ مکالمہ ہوتا ہے، ان کے مسائل کے حل کی بات ہوتی ہے، نہ کہ قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان کی قبر پہ پھول رکھ کر نعرے لگائے جائیں، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، اور وہاں پہ ووٹ کو عزت دو کے نام پہ ڈانس کیا جائے۔ نہ کہ آپ گو نواز شریف گو کے نعرے لگاتے ہوئے مقبرہ جناح میں داخل ہوں۔ اور فیس بک پہ میں ایک عجیب و غریب قسم کی سوشل میڈیا پہ بحث دیکھ رہا ہوں، اور میں سوچ رہا ہوں کہ میری نئی نسل کو کیا شعور دیا جا رہا ہے؟ یہ شعور سیاستدان دیتا ہے، یہ شعور ادیب دیتا ہے، یہ شعور صحافی دیتا ہے، یہ شعور مولوی دیتا ہے۔ براہ راست تعلق جس کا ہے، جس کا اثر عوام کے دل و ذہن پر ہوتا ہے، وہ سیاستدان ہے۔ اور میرا سیاستدان معذرت کے طور پر ذہنی طور پر کند ہے، میرا سیاستدان ذہنی طور پر نابالغ ہے، میرا سیاستدان ذہنی طور پر تاریخ سے آشنائی نہیں رکھتا، میرا سیاستدان بہت معذرت کے ساتھ اپنی قوم کو اندھیرے غار میں دھکیل رہا ہے، اور اس سیاستدان کا نام کبھی میرے سامنے نواز شریف کی صورت میں آتا ہے، کبھی میرے سامنے JUI کی صورت میں آتا ہے، کبھی میرے سامنے عمران خان کی صورت میں آتا ہے۔ کیوں ہم ایسی سیاست کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے جنم دے رہے ہیں؟ کبھی نواز شریف صاحب کو بات کرنے کا موقع نہیں ملتا تو وہ میری فوج کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، وہ میرے پاکستان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، اور ازلی اور مکار جو دشمن ہے بھارت، وہ اس بات کا مذاق پوری دنیا میں اڑاتا ہے۔ سر میرا جھک جاتا ہے، میں بات کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ وہ بھارتی جو میرے سامنے بات نہیں کر سکتے، میرے ملک کے ایک سیاستدان کی وجہ سے ساری لٹیا ڈوب جاتی ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ پاکستان کے بننے سے لے کر آج تک ڈکٹیٹروں نے
सियासतदानों को इन्हीं तमगों से नवाजा है। कभी माजरे मिल्लत फातिमा जना को गद्दार करार दिया गया, कभी हुसैन शहीद सोहरवर्दी को गद्दार ठहराया गया, कभी बाचा खान और मौलवी फजल हक मुल्क दुश्मन करार पाए, कभी मरी, कभी मैंगल और कभी बजंजो गद्दार बने। और जब ये इल्जाम मशरकी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान पर लगाया गया तो उसके नतीजे में मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। और आपने देखा अपनी आंखों से कि ढाका में जनरल नियाजी ने दुनिया की तारीख में पहली बार खुलेआम इंतहाई जिल्लत आमेज तरीके से हथियार डाले। लेकिन गद्दार कौन है? सियासतदान। गद्दार कौन है? नवाज शरीफ। गद्दार कौन है? मोहतरमा बेनजीर भुट्टो। गद्दार कौन है? वली खान। गद्दार कौन है? अकबर बुक्टी या फिर महमूद खान अचकजई, जो हमेशा दस्तूर और आइन की बात करता है। लेकिन पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, हम अमन चाहते हैं, लेकिन खुददारी के साथ, बराबरी के साथ, इज्जत नफ्स के साथ और मुल्क के अंदर भी इज्जत नफ्स के साथ रहना चाहते हैं। हम ज़मीर के खिलाफ काम करने वाले लोग नहीं हैं, बाज़मीर लोग हैं, बेज़मीर लोग नहीं हैं हम। और फिर मुल्क से बाहर भी, इसलिए जब भारत ने 5 एटमी धमाके किए तो हमने उसका जवाब 6 एटमी धमाकों से दिया। लेकिन जब उन्होंने अमन की बात की तो हमने हमेशा मुस्बत जवाब दिया। हमारे दौर में भारत के वजीर आजम पाकिस्तान आए, आपने अपनी आंखों से देखा। और वजीर आजम वाजपेयी मीनारे पाकिस्तान गए और वहां जाकर अपने हाथ से पाकिस्तान के बारे में इंतहाई उम्दा अल्फाज तहरीर किए। मैं इमरान खान साहब का हवाला देने की बात करूं, उन्हें माफ़ी देने की बात करूं, तो पता चलता है जनाब कि उन्होंने भी यही काम किए हुए हैं। अब मैं आता हूं कैप्टन सफदर साहब की गिरफ़्तारी की जानिब, तो वो फातिमा जना की बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं यूबी मार्शल्लाह की। तो ज़रा कैप्टन सफदर साहब, बेगम नुसरत भुट्टो के साथ आपने क्या किया था? आपकी इसी नून लीग ने क्या किया था? आपने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की कैसी किरदार कुशी की थी? आप दूसरों की मिसालें ढूंढ रहे हैं, खुद आपने क्या किया? माजी क्या है आपका? आप हाल में जीना चाहते हैं तो फिर मरियम बीबी और आप किस हाल को जन्म दे रहे हैं? इस हाल को जन्म दे रहे हैं। क्या कायदे आज़म की कब्र इसीलिए रह गई थी कि हमने ये काम करना था? हम वोट को इज्जत कहीं और नहीं दिलवा सकते थे? कायदे आज़म के नज़रिए में तो कहीं पे भी करप्शन नहीं थी। कायदे आज़म के नज़रिए में तो कहीं भी एवन फील्ड के फ्लैट्स नहीं थे। कायदे आज़म के नज़रिए में कहीं भी पनामा नहीं था। कायदे आज़म के नज़रिए में कहीं पे भी इत्तफाक फाउंड्रीज नहीं थी। कायदे आज़म के नज़रिए में इमरान खान की तरह की ओपन ज़िंदगी नहीं थी। कायदे आज़म के नज़रिए में कभी भी जो पैराशूटर्स होते हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस वक्त मौजूद हैं, जिनको इमरान खान साहब ने खुद दावत दी और नज़रियाती कारकुन को उठा के पीछे फेंक दिया, और नतीजा आज मुल्क में महंगाई की वजह वो करप्शन है। कायदे आज़म के नज़रिए में तो ये सब कुछ नहीं था। आपको कायदे आज़म के नज़रिए में सिर्फ वोट को इज्जत देना याद आता है। कायदे आज़म के नज़रिए में तो उस वक्त के करोड़ों के मुसलमान थे जिनके लिए ये मुल्क लिया गया था। कायदे आज़म के नज़रिए में तो जो जिसके लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी खपा दी, वो तो 2 कौमी नज़रिया था। कहाँ है 2 कौमी नज़रिया इमरान खान साहब? कहाँ है 2 कौमी नज़रिया नवाज शरीफ साहब? कहाँ है 2 कौमी नज़रिया मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर और आप सब लोग? माजरत के साथ, कल का बच्चा, आज का हाल, कल का मुस्तकबिल आपसे सिवाय जहालत के कुछ नहीं सीख रहा। मैं आज हकीकी मानों में
میرے اندر ایک جبلی طور پہ نا، میرے خون کی یہ جبلت ہے، میرے قبیلے کی یہ جبلت ہے کہ میں ہار نہیں مانتا، میں لڑتا ہوں، میں پیچھے ضرور ہو جاتا ہوں، میں گر ضرور جاتا ہوں، لیکن میں لڑنے والوں میں سے ہوں۔ لڑوں گا میں اب بھی، بولوں گا میں اب بھی ان سو کالڈ سیاستدانوں، ان جعلی صوفیوں، دانشوروں کے خلاف جو میری قوم کو بھٹکا رہے ہیں، غلط رستے کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ میں آواز بلند کرتا رہوں گا، اور وہ تمام لوگ جو میرا یہ ویلاگ دیکھ رہے ہیں، میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں تو اسے شیئر کیجئے گا، اختلاف کرتے ہیں تو کمنٹ باکس میں بے شک گالی دیں، برا بھلا کہیں، لیکن بات کریں۔ جب تک آپ بات نہیں کریں گے تب تک میرے ملک میں تاریکی بڑھتی جائے گی، اور اس کا براہ راست ذمہ دار ہمارا سیاستدان ہے۔ اور میں یہ بات دہرا دوں کہ آنے والے دنوں میں جو چیز میں دیکھ رہا ہوں، اس میں پیپلز پارٹی، نون لیگ، پی ٹی آئی، یہ سب آگے ہوں گے، اور میری جو پاکستانی قوم ہے یہ پیچھے ہوگی۔ اور میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اداروں کو مزید برا بھلا کہا جائے گا، کیونکہ آپ کے پاس اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوئی اور ریزن اور جگہ نہیں ملی۔ ہارے ہوئے لوگ جو ہوتے ہیں وہ دوسروں کے اوپر الزام تراشی کرتے ہیں، جنہیں جیتنے کا گر آتا ہے وہ گرتے ہیں، پھر سنبھلتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ان کا سہارا خدا ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، اپنی ذات ہوتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔